نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم قل اے محبوب آپ فرمائیے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرمائیے بے شک مجھے منع کیا گیا کہ اللہ کے سوا جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہ کروں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر ایسا ہو جائے تو اس وقت تو میں راستے سے دور ہو جاؤں اور میں ہدایت یافتہ میں سے باقی نہ رہوں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہر نبی معصوم ہے۔ تمہارا یہ کہ کافروں تم امید مت رکھو میں تمہاری کبھی بھی بات مانوں گا نہیں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس روشن دلیل کو جھٹلایا۔ یہ آیات اور اس طرح کی آیات اس وقت نازل ہوئیں، خصوصاً سورہ کافرون کا شان نزول اس وقت ہوا کہ جب کافروں نے کہا کہ تھوڑا آپ ہماری مانیں تو تھوڑا ہم آپ کی مانیں گے، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ایک سال آپ بتوں کی پوجا کریں تو پھر ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو فرمایا لا اعبد ما تعبدون، یعنی اے کافروں میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ کسی بھی صورت میں تمہارے لیے تمہارا باطل مذہب ہے اور میرے لیے سچا دین ہے۔ اس میں ان لوگوں کو درس ہے کہ یہودیوں کو سمجھانے جاتے ہیں، عیسائی کو سمجھانے جاتے ہیں، تو کسی کو بھی سمجھاتے ہیں جو دین سے دور ہے، اللہ رسول کا بے ادب ہے یا اولیاء کا بے ادب ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم تھوڑا ہمارے ساتھ چلو اور ہماری عبادات اور جو بھی معاملات ہیں اس کو بجا لاؤ تو پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ تو اس صورت میں بعض نادان گرجے میں بھی چلے جاتے ہیں، مندر میں بھی چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں جانا کیونکہ وہ ہدایت پذیر ہو یا نہ ہو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہمارا کام ہے دعوت دے دینا۔ اب وہ آئے یا نہ آئے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ہم تو اپنے رب کی طرف سے سچے دین پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے، تم نے اس دین کو جھٹلایا ہے، تم اس دین میں آؤ، ہم تمہارے دین کو جھوٹا مانتے ہیں، اس لیے ہم کمپرومائز بالکل نہیں کر سکتے۔ اب وہ نہیں مانتا نہیں سنتا تو کل بروز قیامت ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کافر کیوں رہا۔ ہاں یہ ضرور سوال ہوگا کہ گرجے میں کیوں گئے، مندر میں کیوں گئے۔ ارشاد فرمایا ما عندی ما تستعجلون به، میرے پاس وہ عذاب نہیں جس کی تم جلدی مچاتے ہو، وہ عذاب تو اللہ کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا تمہیں دے گا۔ ان الحکم الا للہ، حقیقی فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ یقص الحق، اس نے حق بیان کیا، وہو خیر الفاصلین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے لو ان عندی ما تستعجلون به، جس عذاب کی تم جلدی مچاتے ہو وہ عذاب اگر میرے پاس ہوتا، لقضی الامر بینی وبینکم، تو ضرور میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ تم اللہ کے بے ادب ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ اللہ کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اگر میرے پاس عذاب ہوتا تو میں تمہیں اس کا مزہ چکھاتا، لیکن وہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں کہ اس نے ڈھیل عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے اللہ کی بے ادبی کرے تو ہمیں اس پر ناراض ہونا چاہیے، یہ ایمان اور محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرتا تو آپ ناراض نہ ہوتے،
آپ برداشت کرتے. جس طرح اللہ تعالی اپنے بے ادبوں کو ڈھیل دیتا ہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بے ادبی کرنے والوں کو ڈھیل دیتے اور آپ ان پر ناراضگی کا اظہار نہ فرماتے، آپ برداشت کرتے. لیکن صحابہ کرام کا طریقہ یہ رہا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرتا وہ محبت رسول کا تقاضا تھا کہ آپ ان پر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ بھی موجود ہے کہ آپ نے ایک منافق کا سر ہی قلم کر دیا جس نے یہ کہا کہ مجھے اپنے نبی کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک، میں مطمئن نہیں ہوں. تو آپ نے فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کے خزانے کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، حقیقی طور پر وہی جانتا ہے اور اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو پتا گرتا ہے اسے اللہ جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ہوتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر تر اور خشک چیز کا بیان کتاب مبین میں موجود ہے. کتاب مبین سے مراد قرآن پاک بھی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ بھی ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں لوح محفوظ کا ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے، تو یہ لکھا کیوں گیا؟ فرمایا یہ فرشتوں کے لیے، اولیاء اور انبیاء کے لیے لکھا گیا. جب بھی اللہ چاہتا ہے تو لوح محفوظ منکشف ہو جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو، اور وہ تقدیر کے حال کو اللہ کی عطا سے پڑھ لیتے ہیں. لیکن سارے علم کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، جسے جو ملا اللہ کی عطا سے ملا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی رب ہے جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے، یعنی تمہیں نیند دیتا ہے. نیند بھی ایک طرح سے موت ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ دن کے وقت تم کیا کام کرتے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اس دن میں. یعنی رات کو نیند آئی، گویا کہ موت کے مشابہ ہے نیند، اور پھر اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اسے نیند سے بیدار فرماتا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ نیند میں ہی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیقضا، یہ نیند سے بیدار اس لیے فرمایا گیا تاکہ فیصلہ پورا کیا جائے. اجل مسمى، مقررہ مدت کا. وہ موت ہے تو موت تک یہ معاملہ ہوگا. سوئے پھر جاگ گئے، پھر سوئے پھر جاگ گئے. اور جب موت آئے گی تو وہ آنکھ ایسی بند ہوگی کہ پھر وہ دنیا میں آنکھ نہیں کھلنی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آنکھ بند ہو کر قبر میں جا کر آنکھ کھل جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں فلاں کی آنکھ بند ہو گئی، حقیقت میں آنکھیں بند تھیں، مرنے پر آنکھیں کھلتی ہیں. اور دنیا ایک خواب ہے، جیسے خواب میں انسان حقیقت سمجھتا ہے، اٹھنے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک خواب تھا، تو مرتے وقت یہ محسوس ہوگا کہ یہ دنیا تو ایک خواب اور دھوکہ تھا. ثم الیہ مرجعکم، پھر اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے.